اللہ تعالیٰ ان کی پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ دوران نام تشریف لائے فخر اہل سنت محسن اہل سنت اساتذہ المکرم جناب محترم محمد اخلاق تبسم صاحب، میں اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ نائب صدر مرکزی میلاد کمیٹی اسلام گڑھ جناب محترم راجہ نجابت صاحب، چودھری اشرفیانی صاحب، چودھری نصیر صاحب، میں تمامی احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر و تمہید ملتمس ہوں خطہ اسلام گڑھ کی خوبصورت آواز میری مراد برادر اکبر بھائی وسیم مدنی صاحب کے جناب مائک میں تشریف لا کر میرے کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ مہمان کا استقبال نعروں کی گونج میں کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، دیوانے محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، دیوانے محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل گئے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل گئے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا، کافی تعداد ہے ماشاءاللہ، ہو سکے تو بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے کلام کا آغاز، دو اشعار اس کلام کے، اور اس کلام میں کافی پرانا کلام ہے، آپ سب سے سنتے رہتے ہیں۔ بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے۔ محبت کا اظہار کیجئے گا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی صدا لگائیے گا۔ بگڑے سارے کم بناندہ، ہاتھ چاہ کے بولو، بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناندہ۔ ادھر سے مجھے آس امید ایسا ہے کیونکہ آپ لوگ ذوق والے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے، 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 ماڑیاں دی گل بناندہ اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناندہ اللہ ہے۔ ہاتھ چک کے بولو ذرا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناندہ، سارے بولو گے، بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے، بگڑے سارے اللہ 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 اللہ، بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے، بگڑے سارے
بنانا اللہ اور اللہ اللہ جو بھی نل کرتا اللہ اللہ جو بھی کرتا ہے اپنا کرم دکھانا اللہ اپنا کرم دکھانا اللہ بولو اللہ 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 بگڑے سارے غم بنانا پہنچانا اللہ کیونکہ گھر گھر رزق پہنچانا اللہ سجا وقت پڑا کر کے دیر آگے بولو اللہ 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 کیونکہ گھر گھر رزق پہنچانا کیونکہ گھر گھر رزق پہنچانا اللہ 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 بگڑے سارے غم بنانا اللہ اور میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا اے میری تے تواڈی گل نہیں کون فرما رہا وچ قرآن اے خود فرمانا اللہ وچ قرآن اے خود فرمانا اللہ بولو اللہ 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 بگڑے سارے غم بنانا اللہ بگڑے سارے غم بنانا ہمارا صدقہ اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے دوران تشریف لائے جناب محترم عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا خواجہ قاسم القادری صاحب جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد طیب مدنی صاحب جناب محترم حضرت علامہ پروفیسر عمران غفور صاحب حضرت علامہ مولانا تاثر مجید صاحب میں تمامی احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری محفل کو چاند لگائے خالق کائنات ہم سب کا مل پہ اپنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے فناہ عشق احمد میں ہوا ہو کیا سمجھتے ہو فناہ عشق احمد میں ہوا ہو کیا سمجھتے ہو
حیات دائمی لے کے جیا ہو، کیا سمجھتے ہو؟ اور قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے من ربو کا ما دینو کا، کہہ دوں گا کہ غلام مصطفیٰ ہو، کہہ دوں گا کہ غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ بلا طاہر توحید ملتمس ہوں محمد احتشام عارف صاحب سے کتنا مائک میں تشریف لا کر میرے کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں، مہمان کا استقبال نعروں کی گونج میں کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرحال مصطفیٰ۔ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ارے جس کی کشتی کو محمد کی نگہبانی میں، ارے جس کی کشتی کو محمد کی نگہبانی میں، اور ذرے اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے، آقا جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل
نعرہ حیدری حضور قبلہ حضرت صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ ہو 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 اللہ میری طرف سے انجمن علماء رسول موڑا لوہارا، انتظامیہ کمیٹی مسجد حاضہ، امام مسجد حاضہ اور اہلیان اسلام گڑھ، میری جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء کرام، عوام الناس، ایک ایک کی طرف سے حضور قبلہ عالم کو آج کی اس باوقار پرنور تقریب میں آمد پر دیدہ و دل فرشرا کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مالک آپ کا آنا، ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس انتہائی خوبصورت تقریب کے روح رواں جناب ہمارے انتہائی جو آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کا خاندان اور ان کے جو اہل و عیال ہیں، بالخصوص ان کی والدہ محترمہ، اس پروگرام کو بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں چلانے کے لیے اپنی کاوش کو شامل حال رکھے ہوئے میری مراد جناب محترم حاجی عثمان صاحب مرحوم اور ان کے لاحق جگر جناب حاجی محمد طارق بن عثمان مرحوم، آپ کو ہم آج کے اس خوبصورت پروگرام کی برکات میں ضرور یاد رکھیں گے، اور ساتھ ہی میں جملہ عمائدین، وارثان محراب و منبر و عوام الناس کی طرف سے حضور قبلہ عالم کو شکریہ ادا کرتے ہوئے بلا تمہید ادباً ملتمس ہوں کہ آپ اپنی ملفوظات عالیہ سے میرے اور میرے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعظم چشتی نے کہا تھا کہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنو بیگ کے چند شرماوے، تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنو بیگ کے چند شرماوے، جیو پاوے ہاتھ بھلا وچ رل جاوے، جیو پاوے ہاتھ بھلا وچ رل جاوے، جیو کھولے پیٹ زلف دے راہی راہ بھول جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میں جملہ احباب کو دل کی امی گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مائک حضور قبلہ عالم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جناب قاری کبیر احمد صدیقی صاحب اور انتہائی محبتوں کے لائق اور میری انتہائی چاہتوں والی شخصیت جناب حافظ محمد اقبال صاحب اور انتہائی عزتوں کے لائق میرے ساتھ تشریف لانے والے عالی مرتبہ جناب چودھری نصیر احمد صاحب، سمانی سٹور بلوٹ ڈڈیال، انتہائی عزتوں کے قابل جناب راجہ سعید صدیقی صاحب۔ تھوڑی دیر توجہ چاہیے ہوگی اور آپ کا
ذوق بھی چاہیے ہوگا، اس سے میرا حوصلہ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور مجھے احساس بھی ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے، پسند بھی آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی جب اللہ کا یہ پاک نام اور اللہ کی حمد جب اس فضا میں بلند ہوگی تو رحمتوں کے نزول میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر مجلس میں ایک ذاکر نہیں ہوتا، جتنے بیٹھے اتنے سبھی ذاکر شامل ہوتے ہیں، سبھی سامعین بھی بن جاتے ہیں، ذاکر بھی بن جاتے ہیں۔ جب میں ذکر کروں گا آپ سامنے ہوں گے، جب آپ سبحان اللہ کہیں گے میں سامنے ہوں گا، تو مجھے سننے کا بھی اور بولنے کا بھی ثواب ملے گا، اسی طرح آپ کو بھی سننے کا اور بولنے کا ثواب ملتا رہے گا، کام ڈبل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے تو رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں۔ اگر ایک ماں، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر ماں کسی بچے کو کانٹا چبھ جائے اور جلنے کا تصور تک نہیں کر سکتی، تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ کب چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں؟ وہ بھی تو بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ بھی تو تلاش میں رہتا ہے، تو کوئی بطور انتظار کرتا رہتا ہے، در کرم کو کھول کر منتظر رہتا ہے کہ کون آئے گا اور کون اپنا سر سجدے میں رکھ کے 2 آنسو ٹپکا کے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کون تیار ہوتا ہے۔ میں تو پہلے تیار بیٹھا ہوں۔ اس کی مہربانیاں، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کے احسان کی گنتی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور اہل سنت والجماعت اور ہاں محترم والی قدر پیر سید اصغر حسین شاہ صاحب، یہ بھی میری محبتوں والے دوست میرے پاس تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برکتوں کو، ان سب لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی طرف سے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ورنہ محفل جو ہے اس کے لیے تو بخش، اس کے لیے تو قبولیت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ اس محفل کو قبول فرما۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کو کہیں کہ تو اپنے حبیب کی محفل قبول فرما؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے، یہ پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے، کیونکہ رب کا وعدہ جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب اس نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو کسی زبان کو تو چننا ہے نا ذکر سنانے کے لیے، کسی کو تو چننا اور پسند کرنا ہے نا کہ کوئی ذکر سنائے اور کوئی سنائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ذکر میں ایک خصوصی بات ہے، ایک ذاکر ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے، ایک مذکور ہوتا ہے، اور چوتھے کی بات ہی نہیں کیا جاتی۔ جب تک ذکر ہوتا ہے اور کرنے والا کرتا ہے تو وہ راز رہتا ہے۔ ذکر تو بلند تب ہوتا ہے کہ ایک ذاکر ہو، ایک مذکور ہو، ایک ذکر ہو، بلند تو تب ہو کہ کوئی سننے والا بھی تو موجود ہوگا، سننے والا بھی تو ہو نا، اور اس بات کو چھیڑا ہی نہیں جاتا کہ سننے والا بھی تو ہو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رب نے چنا کہ تو ذکر کرے گا اور کسی کو سنا کہ تو سنے گا، پسند کیا کہ تو سنے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کانوں کے پردے دن بھر لرزتے رہتے ہیں، دن بھر اسے ویز ٹکراتی رہتی ہیں، لہریں ٹکراتی رہتی ہیں، اور لہریں ٹکرا کے الفاظ بن کر آپ کے دل و دماغ میں اترتے ہیں، اور اس زبان سے اگر آشنائی ہو تو آپ کو سمجھ آتے ہیں، اور جب سمجھ آتے ہیں تو مطلب دل میں اترتا چلا جاتا ہے، اور جب مطلب دل میں اترتا چلا جاتا ہے تو دل کے اندر موجود کیفیات اور الفاظ اگر مماثلت کر جائیں اور اگر مماثلت کر جائیں تو ریئیکشن ہوتا ہے، اور عاشقوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ادھر یار کا ذکر سنا ادھر سبحان اللہ کہہ دیا، ادھر یار کا ذکر سنا ادھر سبحان اللہ کہہ دیا۔ کیوں کہ چوٹ جو پڑی ہے، چوٹ جو پڑی ہے، اور عموماً میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں، دن بھر میرا یہ انگوٹھا ٹکراتا رہے ابھی مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اگر یہی گھٹنا یہ انگوٹھا اگر اس کے سرے پہ زخم ہوگا نا تو ذرا سی ٹھوکر پر بھی میری سی نکلے گی، میری آہ نکلے گی۔ تو سبحان اللہ وہی کہتا ہے نا جس کے دل پر عشق کی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ ہر کوئی تو نہیں کہتا نا، اور ہر کسی کو چنا بھی نہیں جاتا، ہر کسی کو پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی قیمتی شے ہو نا اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے گرد باڑ لگا دی جاتی ہے اور ایک گیٹ رکھ لیا جاتا ہے، پھر ہر ایک کو اندر آنے نہیں دیا جاتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور یہ یار کی گلی ہے، یہ یار کی گلی ہے، یہاں نہیں دیکھا جاتا کسی کا تخت کیا بڑا ہے، کسی کا تاج کتنا بڑا ہے، کسی کا نسب کیا ہے، کسی کا حسب کیا ہے، کسی کی قوم کیا ہے، کسی کا قبیلہ کیا ہے۔ وہ ٹھکرانے پہ آئے
अबू लहब को ठुकरा देता है, अपनाने पे आए तो बिलाल को अपना लेता है। यही तो वो बाजार है जहाँ दिलों का सौदा होता है, यही तो वो बाजार है जहाँ दिलों का सौदा होता है। जब दिल से बात आई तो फिर मैं ये बात भी अक्सर सुनाता रहता हूँ कि अमूमन ये अशार अहले सुन्नत के उलमा से, खुतबा से, तलबा से आप सुनते रहते कि जब तक बिके न थे कोई पूछता नहीं, ये खरीद कर अनमोल कर दिया। और मैंने कई मुकर्रिरीन को सुना कि जब भी हजरत बिलाल का किस्सा सुनाते किस तरह वो बिके, इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदे, और उसके बाद वो अमूमन कहते जी जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। एक दिन मैंने दुनिया विजदान में जाके रूह बिलाली से सवाल कर दिया, दुनिया विजदान में जाके मैंने रूह बिलाली से सवाल कर दिया कि कोई और कहे तो कहे, कोई हाशमी कहता तो कहे, कोई उमवी कहता तो कहे, कोई कुरैशी कहता तो कोई कहे, कोई अमीरजादा कहता तो कहे, मक्के के रोसा में से कोई कहता तो कहे, अंसार में से कोई कहता तो कहे, किसी रईस का बेटा कहता तो कहे। बिलाल आप कैसे कहते हो, आप तो बिकते आए हो, आप कैसे कहते हो कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आप तो बिकते ही आए हो, नस्ल दर नस्ल बिकते आए हो। आप कैसे कह सकते कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, उन्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। ये तो वो कहे जो पहली बार बिका हो। तो पता है मुझे जवाब क्या मिला? मुझे जवाब मिला कि हैरान होने की जरूरत नहीं, आज तक बिलाल का जिस्म बिकता है, दिल तो आज बेचा है। आज तक दिल बिकता आया है, आज तक जिस्म बिकता आया है, दिल तो नहीं बेचा है ना, दिल अब बेचा है। अब जब दिल बेच लिया तो फिर जब बेच के नबी की गली में आ गया तो फिर बिलाल ने कहा देख, पहले मेरा रेट कोड़ियों के भाव लगा करता था, पहले मुझे जूतियों में बिठाया जाता था, अब जब दिल बेचा है तो लोगों ने खजाने की तिजोरियां खोल दी है और बिलाल का रेट ही नहीं लग रहा, बिलाल का रेट ही नहीं लग रहा। बच्चियां भी पेश कर रहे हैं, रिश्ते भी दे रहे हैं, साथ बिठाने के वादे भी कर रहे हैं, तिजोरियां भी खोल रहे हैं, लेकिन बिलाल है कि नजर टिकती ही नहीं है, इसलिए कि जिसकी नजर में मदीने वाला आ गया हो उसकी नजर में कोड़ियों का क्या भाव होता है, रेट का क्या भाव होता है। यहाँ पैसा नहीं देखा जाता, चाहो जलाल नहीं देखा जाता, मुस्तफा की गली में दिल देखा जाता है। इसलिए अल्लाह ताला का खास करम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने जहां सलामत आंखें दी उसका शुक्र है। हम मिलाद क्यों बनाते हैं? रब ने फरमाया ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं बढ़ाता जाऊंगा। अब सवाल क्या है कि मैं कहता हूँ वो वाइज़ आज और मैं आज जो कि यहाँ तलबा भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, खुदा की कसम जहाँ मुल्क पड़ता है ना तो बोलने का भी दिल करता है, जहाँ मुल्क पड़ता है वहाँ बोलने का दिल करता है। और आज कितने दिन हो गए, दिन में 3-3, 4-4 महफिलें भी की हैं, लेकिन जहाँ मैंने कहा ना जहाँ मोतियों का खरीदार हो ना वहाँ मोती बेचने का फिर मजा आता है। क्या उस्ताद ने शागिर्द को नहीं भेजा था कि जब मोती ले जा मोची के पास, मोची ने कहा मैंने इसको क्या करना है, ले गया कपड़े वाले के पास, उसने कहा मैंने इसको क्या करना है, ले गया नान भाई के पास, उसने कहा मैंने इसको क्या करना है। जब मोती जौहर के पास, जौहरी के पास ले गया, उसने कहा तुम मुंह मांगे दाम लगा हम बेचने, इसलिए कि मोती की कीमत को मोती ही जाना करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत में बैठकर, अहले ज़ौक़ में बैठकर जी करता है कि बंदा बोले। हमें कहते हो कि मीलाद क्यों बनाते हो, हमें कहते हो मीलाद क्यों बनाते हो, खुद मिंबर पर बैठ कर कहते हो कि अल्लाह का शुक्र अदा कर तुझे हाथ मिले, अल्लाह का शुक्र कर तुझे टांगे मिली। यही तो मैं कहता हूँ मुल्ला हाथ और टांगों के शुक्र का कहता है, ये हाथ और टांगे ये बेवफा, मैं इनका शुक्र अदा करूँ, ये तो वही है कोई और तो नहीं है जिनके लिए रब ने कह दिया क़यामत का दिन आएगा मैं तुम्हारी मुंह पे मोहर लगा दूंगा, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पर्दे चाक करेंगे, तुम्हारी टांगे तुम्हारे पर्दे चाक करेंगे। इनका तो मैं शुक्र अदा करूं जो मेरे पर्दे चाक करेंगे, और क़यामत में जो पर्दे डाल रहा होगा उसके शुक्र तुम शक्र करते जाओ मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। अब तू आंख पे शुक्र कर, नहीं बीनाई बढ़ेगी वही रहेगी, तू ज़बान का शुक्र कर, नहीं और तेज होगी वही रहेगी, तू बदन का शुक्र अदा कर, वही 6 फुट का 6 फुट रहेगा, लेकिन नबी के मिलने पे शुक्र अदा कर, तेरे इनाम में बढ़ता जाएगा।
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کی مجلس میں ساری عمر بیٹھتا رہے بادشاہ نہیں بنے گا. کسی فقیر کی مجلس میں آؤ، فقیر کی مجلس میں آؤ تو فقیر بن جاتا ہے. بادشاہ کی مجلس میں کبھی بادشاہ کوئی نہیں بنا، فقیر کی مجلس میں لوگ فقیر بنتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اب رب کائنات نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. سونے ہاں لوگ کہتے دیکھیں نا جی وہ نہیں جانتے تھے تو اللہ نے بتایا. طرز کلام کو نہیں دیکھ رہا. او مکتب دانش کے طالب علم، تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں مت الجھا کر مکتب عشق والوں کے ساتھ. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ فرقہ بندی کی بات نہ کرو. ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی فرقہ بندی کی بات نہیں کرتے. میں بھی نہیں جانتا مسالک کتنے ہیں، میں بھی نہیں جانتا مسلک کتنے ہیں، میں بھی نہیں جانتا عقیدے کتنے ہیں، میں بھی نہیں جانتا گروہ کتنے ہیں، میں بھی نہیں جانتا جماعتیں کتنی ہیں. مجھے تو پتہ اتنا لگ رہا ہے جب نبی کے ذکر کی بات آتی ہے تو مجھے صرف اتنا پتہ چلتا ہے صرف مسلک دو ہی ہیں، ایک مکتب دانش ہے، ایک مکتب عشق ہے. ایک مکتب دانش ہے، ایک مکتب عشق ہے. مکتب دانش والا ہمیشہ دلیل مانگتا ہے. اور آؤ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک دل ہے ایک دماغ ہے. ایک دل ہے ایک دماغ ہے. دل پہ قبضہ ہمیشہ علم کا رہا ہے، دماغ پہ قبضہ ہمیشہ علم کا رہا ہے، دل پہ قبضہ ہمیشہ عشق کا رہا ہے. اور عشق اور علم میں فرق کتنا ہے؟ علم دلیل مانگا کرتا ہے، عشق دیدار مانگا کرتا ہے. علم نے ہمیشہ دلیل مانگی ہے اور عشق نے ہمیشہ دیدار مانگا ہے. اور دیکھو نا میرے آقا نے کہا تھا انہیں کو ایک بادشاہ زیادہ پکڑا گیا تھا، کیا نام تھا؟ آدم تھا کہ کیا نام تھا اس کا؟ اس کو جو پلر کے ساتھ باندھ رکھا تھا. سرکار نے پوچھا میرے شہر کا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تمہارا شہر اچھا ہی نہیں لگتا. اس نے کہا میری طرف دیکھ تو صحیح. آقا نے فرمایا میرے کہا میں نہیں دیکھتا. جب کھولا نا اس نے کہا چلو ایک نظر ڈال تو لیتے ہیں. جب ڈالی نا تو دوڑ پڑا، چند قدم آگے گیا تھا. رسی کی صرف اتنی ڈھیلی تھی کہ چند قدم آگے گیا تھا. وہ بھی اس لیے آگے گیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ جاتا کس سپیڈ سے اور آتا کس سپیڈ سے ہے، جائے گا کس رفتار سے اور آئے گا کس رفتار سے. یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے، ورنہ میرے آقا چاہتے تو ایک قدم ہی دوسرا نہ اٹھاتا. لیکن میرے آقا دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو کہ نبی کے جانے، نبی کی محفل سے جانے والے کی رفتار اور ہوتی ہے، آنے والے کی اور ہوا کرتا ہے. شکر کرو اپنے عقیدے پر، شکر کرو اپنے مسلک پر، شکر کرو. اتنا ستھرا عقیدہ، اتنا ستھرا عقیدہ. ادب ڈھونڈنا ہو تو ہمارے پاس ملے گا، عشق ڈھونڈنا ہو تو ہمارے پاس ملے گا، اعتبار ڈھونڈنا ہو تو بھی ہمارے پاس ملے گا، ایمان کی حلاوت ڈھونڈنی ہو تو بھی ہمارے پاس ملے گا. ارے دل کے سوداگری چاہیے تو بھی ہمارے پاس آ. نبی کے گلی میں بکنا ہے تو بھی ہمارے پاس آ. خریدنے والے بھی ہمارے پاس ہیں، بکنے والے بھی ہمارے پاس. اس لیے حضرات محترم شکر ادا کرو اس رب کائنات کا. اور شکر پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں. ایک اور فتویٰ جڑا جاتا ہے کہ جی عیدیں تو دو تھیں، کہ تم بریلویوں نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ یہی بات ہے نا، عیدیں تو دو تھیں، حکم تو دو کا ہے. اللہ اور رسول نے قرآن و حدیث میں تو دو عیدیں ملتی ہیں، یہ تیسری تم نے کہاں سے ڈھونڈی؟ ہم نے بھی کہا کہ رب نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے دوسرا کیوں دیا؟ حکم تو ایک کا تھا، یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا. حکم ایک کا تھا. رب نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا. رب نے یہ نہیں فرمایا سجدے کرو، رب نے کہا سجدہ کرو. اچھا نماز میں واجب رہ جائے تو کیا کرتے ہو؟ یہ میں طلبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتایا ہوگا نا. واجب رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب. یہ سجدہ ایک کو کہتے ہیں کہ دو کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں. تو پھر مجھے عجب بات ہے، کرتے دو ہو گنتے ایک ہو. لوگ ایک کر کے دو دو بتاتے ہیں، لوگ ایک کرتے ہیں دو گنواتے ہیں. آپ دو کرتے ہو ایک گنواتے ہو. مانا یہ ہو کہ صاحب کا یہاں بھی سجدہ ایک ہی ہے، صاحب کا ایک ہی ہے، یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ رب نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ کیا. جب سر اٹھایا نا تو دیکھا کہ ایک باغی کھڑا ہے، ایک باغی کھڑا ہے. دوسرا سجدہ انہوں نے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا. پہلا تو کیا نا آدم کی تعظیم کے لیے، اور دوسرا کیا اس بات پر کہ شکر ہے ہم بے ادبوں میں نہیں ہیں.
شکر ہے ہم بیعقوب میں نہیں ہیں، ہم میلاد کے انکاریوں میں نہیں ہیں، ہم نبی کی شان کے انکاریوں میں نہیں ہیں۔ دوسرا کیا انہوں نے شکرن، تو پہلا کیا حکمن، دوسرا کیا شکرن۔ رب کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ ایک رکعت نماز میں قیام بھی ایک ہوگا، رکوع بھی ایک ہوگا، جلسہ بھی ایک ہوگا، فاتحہ بھی ایک بار پڑھو گے، سورت بھی ایک بار پڑھو گے، رکوع بھی ایک بار کرو گے، مگر مجھے فرشتوں کی ادا اتنی پسند نہیں، قیامت تک سجدے دو کرتے رہو۔ قیامت تک قیامت تک سجدے دو کرتے رہو گے، رب کو اتنے پسند ہے۔ تو پہلا کیا حکمن، دوسرا کیا شکرن، اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ ہم بھی دو عیدیں مناتے حکمن، تیسری بناتے شکرن، اور بنائیں گے قیامت تک بنائیں گے، جب تک سنی کا بیٹا زندہ ہے میلاد ہوتا رہے گا، جب تک سنی زندہ ہے میلاد ہوتا رہے گا۔ تو نہ سنی مکے نہ میلاد مکے، سنی مکے نہ میلاد مکے، کیونکہ رب نے وعدہ جو کر رکھا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اور دیکھو ایک بات بتاؤں گی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایک ہوتا ہے وقوع اور ایک ہوتا ہے امکان۔ کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا الگ بات ہے اور امکان کا ہونا الگ بات ہے۔ مثلا امکان ہے کہ کسی کو کینسر ہو جائے مگر ہوا تو نہیں نا، ممکن ہے ہو جائے، ہوا نہیں، اور جب ہو جاتا ہے تو بات ہو گیا۔ اس لیے ایک ہے وقوع، ایک ہے امکان۔ لہذا میری بات کو ذرا سمجھ کے سننا، میری بات کو ذرا سمجھ کے سننا۔ ایک ہے وقوع، ایک ہے امکان۔ امکان ہے کہ کسی کے گھر میں چوری ہو اور وقوع ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، تو اس امکان کے تحت بندہ تالا لگاتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ تالا اس لیے لگاتا کہ چوری ہو گئی، تالا اس لیے لگاتا کہ ہو نہ جائے، تالا اس لیے لگاتا کہ ہو نہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امکان ہے، امکان ہے، وقوع نہیں ہوا۔ تو لہذا سنو، اس چیز کا امکان ہے کہ کائنات میں ذکر خدا رک جائے، کیونکہ کوئی شاید ذاکر رہے ہی نہ، اور قیامت آئے گی بھی تب جب ذکر رکے گا۔ جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا قیامت نہیں آئے گی، ان کو مارا جائے گا، ان کو دنیا سے بھیجا جائے گا، اس کے بعد قیامت نافذ کیا جائے گا۔ لہذا یہ امکان ہے کہ خدا کا ذکر کائنات میں نہ ہو، لیکن یہ امکان ہی نہیں ہے کہ رسول کا ذکر نہ ہو۔ گھبرا گئے تھوڑے جی گھبرا گئے کہ کس طرح، ایک کیسے؟ رب نے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں، رب نے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں۔ وہ کون سا غم ہے جب رب نہیں ہوگا؟ اور پھر رب کو درود، اور ایک مزے کی بات ہے، رب کو ہم میں اور رب میں فرق ہی یہی ہے، ہم میں اور اللہ میں فرق ہی یہی ہے، ہم ایک کام سے ویلے ہوتے ہیں تو دوسرا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھانا کھا رہے ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ عموماً آنا ذہنی آزمائش کا ایک سوال ہے، عام طور پر نا طلبہ میں پوچھا جاتا ہے، تو ہم بھی کبھی کبھی کسی مدرسے کا منہ دیکھ لیتے تھے، تھوڑا تھوڑا پتہ چل جاتا تھا۔ یہ علماء کی مجلس میں تھوڑا سا بیٹھنے کا تاثیر ہے، یہ الگ بات ہے، کوئی ذخیر زمین ہوتی ہے زیادہ سے لے لیتی ہے، کوئی تھوڑا دیر سے لیتی ہے، یا پچھلے کسی کرم کی بات ہوتی ہے، کسی کی مہربانی کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے نا خاص کر کے پشتون علماء میں یہ سوال زیادہ چلتا تھا، وہ کہتے ہیں جو بندہ دال کھاتا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ پنجابی دانا دیتے ہوتے ہیں نا پٹھانوں کے گوشت خور، اور پٹھان پنجابیوں کو دانا دیتے ہوتے ہیں جی دال خور۔ یہ اب آپ کے دور میں نہیں رہا، یہ پرانی باتیں ہیں اب، اور خاص کر کے ہندوستان میں یہ بہت ہوتا ہے۔ ہندو جو لوگ ہیں نا وہ تو پھر خاص کر کے پٹھانوں کو لالچ بھی دیتے ہیں، اور مسلمان سے تو ان کو نفرت ہے ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو داؤد شاہ گیا ہندوستان کے دورے پر، داؤد شاہ وہ تھا جو انقلاب سے پہلے بادشاہ تھا، تو ہندوستان میں جب گیا نا تو اس نے گوشت کھایا نا تو نرم ہڈی بھی اس نے چبائی، تو ہندو چونکہ گوشت نہیں کھاتے، تو اس ہندو کا جو اس وقت پتہ نہیں مراجی عیسائی ہوا ہوگا یا کوئی ہوا ہوگا، یا نہرو تھا یا مراجی عیسائی تھا یا کون تھا وہاں کا، اس نے کہا خان صاحب یہ ہڈی چبائی ہے تم نے، بتاؤ۔ اب اس نے انتہائی گہری چوٹ لگائی، اس نے کہا خان صاحب آپ کے ملک میں کتے کیا کھاتے ہیں؟
تو مسلمان تو چونکہ گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، دال بھی کھاتا ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. اب کھاتے ہیں نا جی صحیح سب انگلستانی پہلے نہیں سنے کھانے، ہوں کھانے ہوں بڑے ماڈرن ہو گئے. ٹھیک ہے نا، کہیں نہ موتر پینے ہوں گوشت کھاتا کہتا نہ کھاتا کہتا. اس نے کہا خان صاحب آپ کے علاقے میں کتے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا دال چپاتی کھاتا ہے. اس نے تنگ کر اچھا جی ایک اور میں سنو لطیفہ سنا ہے تو ہنسے ہو نا جب علمانی مجلس ہی تھوڑا ڈریدے بھی رہنا چاہیے نا. ماحول لگی بیٹھے ہو سینے پیچھے واجی تک جی نے مسجد ہی لوگ ہنسایا. میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور واقعی اس طرح ہویا بھی ہے. اسے بڑے ڈاڈے علماء میں نام لینے کی ضرورت نہیں، اور علم بھی پرانی طرز نہ پڑھنا ہے نا، چھوڑے سندہ شندہ بس جڑے سمجھنا لے سمجھی گئے ہو سمجھے وہ بغیر سندہ تو پڑھانا لے. اوکے انہیں میں عزت لطیفہ سنانا جی دیکھیں مچھیٹا آ گئی جی مسجد میں ہنسانا. میں نے کہا تربیت کے لیے ہنسانا بھی جائز ہے. اچھا جی میں دوسری لطیفہ سنا تو ہنسے ہو نا. اس اوپر میں تجھے بڑا خوبصورت نکتہ سنا دیا. بڑی اس اوپر مارا گلا میں مکائی بھی چھوڑا کیونکہ میں تھوڑا جلدی چاہتا. تو ہنسے ہو جس طرح حضرت جس وقت بندہ ہنستا ہے تو منہ تو کھلتا ہے اور یہ منہ کندھے بھی ہلتے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ ہنسے تو چھاتی بھی ہلتی ہے. جسے ملتا ہے کہ نہیں جناب، بندے میں حرکت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں. میں یہی بیٹھا تھا ابھی دیکھیں 100-125 بندے کو ہلا دیا. کسی کو میں نے پکڑ کے جھنجھوڑا نہیں تو پھر یہ ہلے کیوں؟ آپ کہو گے کہ ہنسے تو یہ ہنسے کیوں؟ میں نے گدگدی تو نہیں کی ہے. پاکستانی زمانے خودکاریاں نہیں آپ نے نکیاں کی کرنے میں نکیاں ہنسنے رہنے دی. میں نے گدگدی بھی نہیں کی، کسی کو جھنجھوڑا بھی نہیں، سارے ہلے بھی ہو، منہ بھی کھلے. کہو گے ہنسے ہیں، بھائی کیوں ہنسے ہو؟ اس لیے کہ یہ جو لطیفہ ہوتا ہے نا یہ آپ کی ظرافت طبع پہ لفظوں کا وار ہے. سبحان اللہ. آپ کی ظرافت طبع پہ یا ظرافت لطافت پہ، آپ کی لطافت پہ، آپ کی طبع لطافت پہ لفظوں کا وار ہے. اسی لیے اسے لطیفہ کہتے ہیں. یہ ایک لطیف سے الفاظ ہوتے ہیں جو بندے کی لطافت کو بیدار کرتے ہیں اور بندہ ہنس پڑتا ہے. تو اگر میں نے لفظوں سے آپ کی ظرافت طبع پر، آپ کی دریچہ ظرافت سے جھانک کر آپ کی ظرافت طبع پہ لفظوں کا وار کر کے آپ کو ہلا دیا، تو اگر میرے لفظوں کے وار میں اتنی تاثیر ہے تو نبی کی نظر میں کتنی تاثیر ہو سکتی ہے. دانش کے طالب علم تمہارا راستہ اور ہے، عشق والوں کا راستہ اور ہے، اس لیے کہ تو لفظوں سے پڑھتا ہے، ہم نظروں سے پڑھتے ہیں. لفظوں کے پڑھے اور ہوتے ہیں، نظروں کے پڑھے اور ہوتے ہیں. ورنہ حضرت علی سے پوچھو نا کس جامعہ میں پڑھے ہو جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر 70 اردو کا غزل بناتے ہو، پھر بھی فرماتے ہو کہ مکمل نہیں ہوتی. پوچھو نا حضرت علی سے کس جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ نبی کی نظروں کے پڑھے ہوئے ہیں، نبی کے نظروں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ. اور حضرت عمر ہنس کے نہیں اور ہنسے اور روئے نہیں تھے. کسی نے پوچھا ہنسے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ میں تو اونٹ نہیں چلا سکتا تھا، میرے باپ نے مجھے مارا تھا. کہا روئے کیوں؟ کہا کرم پہ رویا ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں. وہ جو اونٹ نہیں چلا سکتا تھا آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو یہ کسی کی نظروں کا کمال ہے نا. اور یہ نظر جاتی کہاں تک ہے؟ اب کہیں گی جی وہ تو مدینہ شریف میں وہ تو زمانہ گزر گیا اور تم ان کو حاضر ناظر نے بھی کہا تھوڑی سمجھائی. ٹھیک ہے جی حاضر ناظر، یہ حاضر ناظر پتہ ہے کیا جی؟ یہی تو بات ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ نظروں کا تو کمال ہی الگ ہوتا ہے نا. مطلب طالب علمہ کی بھی میں تھوڑا جا لیکچر دے دیا تو اسے بھی میں سمجھا کہ حاضر ناظر اصل میں کیا ہے. یہ لوگ سمجھے ہی نہیں کہ حاضر ہوتا کیا نا. میں آج بھی میں کسی کو چیلنج کر کے کہہ دوں وہ آئے مجھے اتنا سمجھایا حاضر کیا ہوتا ہے ناظر کیا ہوتا ہے. بحث تو بعد میں ہے نا، سرکار کا حاضر ناظر ہونا تو دور ہے، میرا حاضر ناظر ہونا مجھے سمجھا دے. اور آپ طالب علموں سے میں علماء سے تو کہتا ہی نہیں نا، ان کو تو میں سبق سناتا ہوں. آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ اٹھو مجھے بتاؤ میرا حاضر ناظر، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے سمجھاؤ میں میرا حاضر ناظر کی کیا کیفیت ہے. کوئی مجھے اٹھ کے سمجھا دے، مجھے سمجھا دے. نبی پاک کو تو چھوڑو نا، وہ تو وہاں تو بندہ پہنچ ہی نہیں نہ سکتا. وہ تو وہاں کے لیے پتہ ہے کیا سند ہے.
وہاں کے لیے سند ہے لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں، وہ تو بہت دور ہے، مجھے سمجھاؤ میری حاضر ناظر کی کیفیت کیا ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں میں حاضر ہوں کہ نہیں؟ حاضر ہوں نا؟ سر مجھے اتنا سمجھاؤ کہاں تک حاضر ہوں؟ صرف حاضر ہونا تو نہیں نا، باجی حاضر ہے، بتاؤ میں حاضر کہاں تک ہوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں کہاں تک حاضر ہوں۔ یہ سٹیل کلر میں ہے ڈنڈا، یہ میں نے دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں، رنگ بھی بتا سکتا ہوں، کرنٹ کا بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ جو سٹینڈ ہے یہ سٹیل کلر کا، وہ کالا ہے، بتا دیا نا جی، غلط نہیں دسیا جی، وہ کالا ہے نا، پٹی کے لو کالا ہے نا، یہ سٹیل کلر ہی چاہنا صحیح دسی چھوڑیا تو سن کی دسنا تاکہ تو سن کی یاد رہ سبق۔ یہ سٹیل کلر میں ہے، وہ کالا ہے، میں نے اس کا بھی بتا دیا، اس میں بھی بتا دیا، اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں میں بتا دیا، اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا، سمجھ آئی؟ رنگ بتا سکتا ہوں، کرنٹ ہے کہ نہیں یہ نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں حاضر ہوں وہاں ناظر ہوں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مثلا وہ باہر ایک بچہ گرنے لگا ہے، وہ جالی سے نیچے گرنے لگا ہے، میں یہاں سے ہاتھ بڑھا کے اسے نہیں پکڑ سکتا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ گر رہا ہے، وہاں میں ناظر ہوں، اور اگر یہاں سے گرے گا تو میں پکڑ لوں گا، یا میں حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں۔ کوئی سمجھ آئی کہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سمجھ آئی؟ اے جی حاضر ناظر، بندہ خود بیٹھا ہوا ہے، کہاں حاضر ہے؟ جہاں تک اس کے ہاتھ اور پاؤں پہنچتے ہیں، جہاں تک اس کی دسترس ہے وہاں تک حاضر ہے، اس سے آگے ناظر ہے۔ یہ میرا حال ہے، اور نبی کا حاضر ناظر یہ ہے، کھڑا مدینے میں ہے اور انگور کا گچھا جنت میں پکڑ رہا ہے۔ اور انگور کے گچھے کو پکڑ لیا اور کہا لانے لگا تھا، مشیت کو دیکھ کے چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ کسی نے روکا، خود ہی چھوڑ دیا کہ رہنے دو، جنت میں آ کے کھا لیں گے، جنت کا مال جنت میں ہی رہے، ورنہ ٹھیک کہ جنت بھی میرا نبی اپنے گھر اور ممبر کے درمیان لے آیا ہے۔ جو جنت لا سکتا وہ انگور نہیں لا سکتا، جو پوری جنت لا سکتا ماں بھائی نہ بھائی کی وممبری روضۃ من ریاض الجنہ، بھائی کی وممبری، میرا گھر میرا ممبر، نسبت بھی دیکھ لو، نسبت اضافی بھی دیکھ لو، میرا گھر میرا ممبر، مضاف مضاف الیہ کو دیکھو، ممبر میرا ممبر، گھر میرا گھر، میرا گھر میرا ممبر، اس کا مطلب ہے کہ جنت بھی میرے نبی کی ہے۔ میں نہیں عاشق کہتے کہ جنت حسین دی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جنت بھی میرے نبی کی ہے، یہ ہے میرا نبی حاضر اور ناظر کیا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹھا مدینے میں اور اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے حضرات محترم اللہ رب العزت سنی نے ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے گی، باقی عنوان بکنگ صحیح جی آئندہ اللہ تعالیٰ سلامت رہے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے فنکار قسم کی بات ہی تقریر کہتے ہیں جی باقی آئندہ، تاکہ یہ اگلی ڈیٹ بھی لگی جائے۔ تو بہرحال اللہ نے ملنا ہی ملنا ہے، جیسا کہ جانا اللہ تعالیٰ سے ملا کے ہی رکھے، یہ محبتیں یہ پیار آپ کا سلامت رہے، ہماری حاضری اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ علامہ کمالم تکن تعلم، علم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دیتا، لیکن اب چونکہ مجھے بھی جلدی ہے اور بات بھی بڑی مزے کی ہو گئی ہے، اسی گرما گرمی میں محفل اختتام پذیر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، اور اس گرمی میں تھوڑی سی اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی درویش سے کسی نے پوچھا کہ جناب بندہ وظیفہ بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو، تو پھر بیعت کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بیعت کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیعت کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب لوہا بھٹی میں گرم ہو جاتا ہے اور سرخ ہو کے نکلتا ہے، سرخ ہو کے نکلتا ہے تو اس کو سٹ مارنے کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب ورد وظیفے کرتا ہے تو جس کے اندر کا لوہا گرم ہوتا ہے، شیخ سٹ مار کے اس کی تلوار بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ حضور قبلہ بھی ہے نقل مصطفیٰ کا نام نماز، نقل مصطفیٰ کا نام نماز ہے۔ تو وہ میں پھر بات کو یہ لاتا ہوں کہ لوہا گرم ہے، اب سٹے لگا لیتے ہیں، وہ سٹ جگہ اوپر لگا نا تو زندگی میں پھر ایک تازگی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جہاز کسی نے خراب ہوا ہے نا جرمنی بندرگاہ پر،
انہیں جتنے انجینئر سن ٹیکنیشین سن انہیں جہاز تک کیا ادھر ادھر یار نہیں کوئی سٹارٹ ہو رہا ہے انجینئر بڑے بڑے مستری یار ہر چیز ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہوتا ایک بڑا سیاح بندہ نے کہا جی تعلیم اپنی جگہ تساں بڑے بڑے انجینئر ہو لیکن تجربہ اپنی جگہ ایک بڑا بابا ہے بڑے عرصوں میں سمندری جہازاں میں کام کرنا اس کو نہیں تو مشورہ چاہیے کہ نو وہ انجینئر بولے نہیں جی وہ تو ان پڑھ ہے اس کو کیا پتا انہوں نے کہا ان پڑھ شن پڑھ کی چھوڑو تجربہ اپنی جگہ ہے تجربہ اپنی جگہ بابا اور آئے نا انہوں نے جہاز میں جائزہ کیتا نا انجن چینجن تک کے سیدھے دکانوں پر گئے موٹا سارا تھوڑا کیتا سیدھا آئے نا ایک پین سی موٹا ساری پین اس پر زور نہیں سٹ ماری نا سٹ ماری جہاز سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے آخر جی یہ کہ بس ایک خرابی سی انہوں نے آخر جی کڑی فیس اس آخر $2000 انہوں نے آخر ایک سٹ مارن نے 2000 تو اس آخر سٹ مارن نے تو صرف $100 ہے سٹ مارن نے تو صرف $100 ہے پھر 1921 کے لیے کیڑی جگہ سٹ مارنی سی اسی فیس ہے کیڑی جگہ پر سٹ مارنی سی یہ اس کی فیس ہے لہذا ہوں بغیر فیس تو کیڑی جگہ پر سٹ مارنی دلے پر مار اور کس چیز کی سٹ مارنی من میرے نال ہو جاؤ اللہ 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 پہلی بوڑی کو سنا آ جاتا ہے لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے پرانے زمانے ماچساں کوئی نہیں سنونیاں تے کارنیاں مائیاں جب روٹی پک جانی سی نا انگار سبزی نے ہٹ جس کی اردو چ راکھ آتے اسی چھپائی چھوڑنیاں سن صبح اٹھیا راکھ ہٹائی چھڑیاں رکھیاں پھوک ماری پامڑ پکائی لینا صحیح ہے جی پامڑ پکائی لینا اس زمانے کی گرد جتنی مرضی پی جائے نبی نے صدقے کوئلہ بجھیا نہیں مومن کا کوئلہ بجھتا نہیں ہے گرد پڑ جاتی ہے راکھ آ جاتی ہے آج ان سے راکھ کی ہٹانا آج اسے راکھ کی ہٹانا وہی سچی ہٹانی ہے یہ اکسی کس طرح یہ میرے نال تُس ایک سفر کرو میں لفظ افساں تُساں پرواز کرنی ہے میرے لفظ افساں تُساں اصطلاحات دیو وحاد ہے سنی ہو روحانی نہ ہو تو سنی تو نام ہی روحانیت کا ہے نا سنی تو ہوتا ہی روحانی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے الفاظ میرے ہوں گے پرواز آپ کی ہوگی لیکن اس پرواز کے لیے آنکھیں بند کر کے جو میں کہتا ہوں وہ سنتے جائیں آنکھیں بند کر لیں ہر پیر و جوان ہر شخص آنکھیں بند کر کے میری بات سنتا چلا جائے اب وہ اس تصور میں گم ہوتے جائے میرے اندر اللہ میرے باہر اللہ میرے دائیں اللہ میرے بائیں اللہ میرے سامنے اللہ میرے پیچھے اللہ میرے اوپر اللہ میرے خیال میں اللہ میری فکر میں اللہ میرے قلب میں اللہ میری روح میں اللہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ لہو کی گردش میں اللہ میرے باہر اللہ میرے اندر اللہ 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 Allah
ارے جس کی تاثیر سے کھارا پانی میٹھا بنا، جس کی تاثیر سے کھارا پانی میٹھا بنا، اس لوہاب دہن کی برکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام آج گانا قبول۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، یہ جو بزم نور سجائی گئی، اس میں تلاوت، نعت، واعظ، جس بھی انداز میں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر پاک کیا گیا، لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا، دربار کریمانہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اس قولی، فعلی، مالی عبادت کو الہ العالمین قبول کرتے ہوئے اللہ ہم یہ سارے کا سارا ثواب بصورت گلدستہ تیرے حبیب علیہ السلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ انبیاء و صحابہ اہل بیت و امہات المومنین کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء صالحین جتنے اس دنیا سے جا چکے، حضرت آدم سے لے کر آج اس گھڑی تک جتنے ایمان والے اور ایمان والیاں دنیا سے جا چکے، اللہ ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلاسل اربع کے جملہ اولیاء کرام اور ان کے سرخیل کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین عثمان صاحب اور طارق صاحب کی ارواح کو بھی ہم یہ ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اور اس دربار علیہ نبی شریف کے ایک بڑے درویش صرف خلیفہ لال خان مرحوم و مغفور فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ تو قبول و منظور فرما۔ جتنے علماء، جتنے صوفیاء، جتنے بزرگ خواتین و حضرات اس علاقے میں قبور میں موجود ہیں، اللہ ان کی قبور میں رحمت نازل فرما۔ جو ہم موجود ہیں، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، جان کی امان عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرما، جسم اور روح کی شفا عطا فرما، ظاہر اور باطن پاک فرما، دنیا و آخرت سنوار دے۔ اے الہ العالمین، جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی امامتیں قائم رہیں، محراب و منبر کی رونقیں قائم رہیں، ان کے تدریس میں، ان کی واعظ میں، ان کی گفتگو میں، ان کی امامت میں اللہ اپنی استعانت خاص کو شامل فرما۔ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما، ہمیں ان کا کما حق و احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے انتظامیہ کمیٹی کے اراکین ہیں، اللہ ان کے معاملات کو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ یہ مہینے بھر سے جو اتنی محافل ہوئی ہیں، اللہ ہر محفل میں ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما۔ یہ محفل جو قبول ہے، اس میں ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما، سب کی نیک عادتیں پوری فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، دین و دنیا کی برکات عطا فرما۔ جتنی درگاہیں، جتنی درسگاہیں جہاں سے محبت رسول کی خوشبو پھیل رہی ہے، اللہ ان کو امان اور سلامتی عطا فرما۔ ناموس رسالت کے محافظوں کی اللہ حفاظت فرما، پہرے داروں کی اللہ حفاظت فرما، اور سب کو توفیق عطا فرما۔ اہل اقتدار ہیں یا عوام ہیں، اللہ
غیرت ایمانی کو بیدار کر کے ناموس رسالت کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرما تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کی غیرت ایمانی کو بیدار فرما اللہ ہمیں عالم اسلام پہ کرم فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما اے اللہ سب کو راہ ہدایت عطا فرما جن کے اسماء گرامی لے سکا یا نہ لے سکا اللہ جن کے لیے ہیں وہ صاحبان عز و شرف ہیں جن کے نہیں لے سکا وہ بھی صاحبان عز و شرف ہیں مجھ مسکین سمیت اللہ سب کی حاضری قبول فرما سب پر اپنا کرم فرما کشمیری مسلمانوں کو مت بھولا کریں فلسطینی مسلمانوں کو مت بھولا کریں دیگر مسلمان جہاں پریشان ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں اللہ ان سب کی مشکلات آسان فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا صاحب